بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر کی دعا ہے، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیے. سبحان الذی سخر لنا، سخر نہیں سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل والولد. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب. اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده. اللہم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ساتھی اپنے بازو والے ساتھی کو دیکھ کر مسکرا لے. انشاءاللہ اس سے آپس کی رنجش بھی دور ہو جائے گی اور سفر کی تکان بھی دور ہو جائے گی. کھلکھلاتے چہرے، مسکراتے چہرے جنتی چہرے ہوا کرتے ہیں. محترم حضرات، آپ مدینہ طیبہ کے سفر پر کی زیارتوں پر رواں دواں ہیں. بس کے الٹے ہاتھ پر دیکھیے ایک مسجد کا مینار جو نظر آ رہی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد سجدہ، جہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل ترین سجدہ فرمایا تھا. بس کے سیدھے طرف ایک مسجد دیکھیے، چھوٹی سی مسجد، مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شارح حدیث. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد جو دوسری سب سے بڑی کتاب ہے حدیث شریف کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 70 سال بعد سن 80 ہجری میں یہاں پر تشریف لائے تھے. انہوں نے حدیثوں کو کلیکٹ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اکٹھا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہیں وہ احادیث مبارکہ، حدیث کی جمع احادیث. بس کے الٹے ہاتھ پر دیکھیے مسجد اجابہ. اجابہ یجیب اجابتاً کے معنی ہے دعا کی قبولیت کا مقام، جہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی تھی. 2 دعائیں قبول ہوئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. یہ اجابہ، مسجد اجابہ، دعاؤں کی قبولیت کا مقام. پہلی دعا کیا تھی جو قبول ہوئی؟ اے اللہ میری امت کو ایٹ اے ٹائم اکٹھا، ایک ہی بار، ایک ہی شاٹ میں پوری دنیا کو ختم نہیں کر دینا. یعنی قحط سے، بھوک سالی سے نہیں مار دینا. ایٹ اے ٹائم پوری دنیا میں قحط آ گیا تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ہندوستان میں پیاز کی قلت ہے، دوسرے ممالک سے پیاز منگائی جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور پیاز کی شدت پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم نہیں آنا. اور دوسری دعا تھی اے اللہ میری امت کو ایٹ اے ٹائم، ایٹ ونس پوری دنیا کو پانی میں نہیں ڈبو دینا. کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے، کسی میں نہیں آتا. یہ دنیا کی بیلنسنگ کا ذریعہ ہے. اور تیسری دعا جو قبول نہیں ہوئی، اے اللہ میری امت کو متحد رکھنا، کیپ یونائٹڈ، یہ دعا قبول نہیں ہوئی. سیدھے ہاتھ پر دیکھیے السلام علیکم یا اہل القبور. بس روکیے مولانا 2 منٹ. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم الاولون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ ہے تو کل ہماری باری ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تلے، قدموں تلے تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اس قبرستان میں مدفون ہیں. دنیا کا سب سے بہترین قبرستان، جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو مدینے میں مرنے کی تمنا ہو وہ تمنا ضرور کر لے. اسی قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ آج بھی خالی ہے. بس کے الٹے ہاتھ پر دیکھیے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن. اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت بلال نے بتایا کہ میں دیکھیے اذان اس طرح دیتا ہوں، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلانا. یہ اذان جو تھی، جو اذان آج ہو رہی ہے مسجدوں میں نماز کے لیے جو 5 وقت بلایا جاتا ہے، وہ حضرت بلال کا ہی آئیڈیا تھا کہ دیکھیے یا رسول اللہ، کسی نے کہا ہم ڈھول بجا کے بلائیں گے،
گھر گھر جا کے بلائیں گے وہ ہونے کی بات کیا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرمایا. سیدھے ہاتھ پر جو مسجد گئی یہ مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین. حضرت عثمان کا خطاب تھا, ٹائٹل تھا ذو النورین, دو نور والے. دو نور والے اس لیے کہا گیا, ایک نور بھائی تو یہاں بیٹھے ہیں, دو نور کیوں کہا گیا؟ حضرت رقیہ سے ان کی شادی ہوئی, حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا, چیچک کی بیماری آ گئی تھی, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا, ام کلثوم. حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیدھے ہاتھ پر قبلہ کی طرف آ کے 6 نمبر گیٹ سے آپ مارکیٹ میں آئیں گے تو یہاں پر کھجور کی مارکیٹ ہے, آپ یہاں جا کر کھجور خرید سکتے ہیں. لیکن کھجور سمجھنے کے لیے خریدنے کے لیے بہت ہی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے. دکھاتے ایک ہیں, دیتے ایک ہیں. اگر کسی کو کھجور چاہیے تو انشاءاللہ آج رات عشاء کے بعد بیٹھ کے آپ کو کھجور کا سیمپل بھی بتایا جائے گا, ریٹ بھی بتایا جائے گا. آپ ہمارے ذریعے سے خریدیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا, ورنہ بنگلور میں جا کر کھولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیڑے ہیں اس میں, تب آپ کیا بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ کھجور کی مارکیٹ ہے, پرانی مارکیٹ ہے, نئی مارکیٹ بنانے کی کوشش جاری ہے. اللہم صلی علی محمد. انہی عمارتوں کے پیچھے قبلے کی طرف امام صاحب جہاں کھڑتے ہیں اس کے آگے کے حصے میں ایک شریعت کورٹ بھی ہے, جہاں پر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو. الزانی والزانیۃ فاجلدوا علیہما, اڈلٹری کرنے والوں کو کوڑے مارو. غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے, شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کرنے کا حکم ہے. تو یہاں پر شراب پینا حرام ہے, شراب اگر کوئی پیتے ہیں تو ان کے لیے بھی سزا مقرر ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, جوا بھی کھیلنا حرام ہے, شراب بھی پینا حرام ہے. پردہ کرنا, پردے کے احکام بھی یہیں پر نازل ہوئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 برس 40 سال کی عمر سے 50 پر 3 سال کی عمر تک مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا. 13 برس, اور وہاں پر 13 برسوں میں ان کو جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا, طرح طرح کی تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں, مصیبتوں کے پہاڑ کر دیے کفار مکہ, مشرکین مکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے, یہاں تک کہ ان کو 3 سال کے لیے غار کے اندر بند کر دیا گیا. بائیکاٹ بھی ہوا, 3 سال, پورے 3 سال کا بائیکاٹ ہوا. پھر اس سے بھی بند نہیں پڑا تو کافروں نے کیا کیا بولیے؟ قتل کا منصوبہ بنایا, اساسینیٹ کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہے, آپ براہ کرم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں. غار ثور میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں 3 دن 3 رات پناہ لی تھی, 3 دن 3 رات قیام کرنے کے بعد جہاں پر کبوتر نے انڈے دے دیے تھے, مکڑی نے جالا تان دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے, جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک سانپ نے, ایک ازدے نے ڈس لیا تھا. وہ سانپ یا ازدہ جو تھا 500 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ایک دن ہوگا تو میں ان کی دیدار کروں گا. اس دیدار کی آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق کا پیر کیسے آ سکتا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے 8 دن کا راستہ طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ آنے سے پہلے درمیان میں سراقہ نام کے ایک کافر شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا, تلوار نکال لی. اے محمد بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, اس کے ہاتھ سے وہ ہاتھ اس کا لرز کر تلوار نیچے گر گئی اور وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا. اب وہ تلوار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور فرمایا اب بتاؤ اے سراقہ تمہیں اب کون بچا سکتا ہے؟ سراقہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ محمد اگر چاہیں گے تو دعا کریں گے تو میں بچ جاؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ گھوڑے سمیت زمین سے باہر نکل کے آیا. پھر دوبارہ اس نے دوبارہ تلوار اٹھا لی. پھر پوچھا اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا محمد. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر دوبارہ اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی، پھر وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھس گیا۔ اب بتاؤ سراقہ تمہیں کون بچا سکتا؟ کوئی بچانے والا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہی سراقہ کے ایک بیٹے حارثہ بن سراقہ کے بیٹے جنگ بدر میں شہادت پائی۔ ایک ہی باپ کے 4 بیٹوں نے جنگ بدر میں شہادت پائی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف بلانے کا اعلان اتنا مہنگا پڑا کہ 13 سال انہوں نے کبھی چین و سکون سے مکے میں زندگی نہیں گزاری۔ آپ کے فالوورز سب کو تکلیفیں دی گئی۔ فجر کی نماز کس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی؟ ہاتھ اٹھائیے، ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیے۔ 1 2 3 اور کون نہیں پڑھے بھی جماعت سے؟ 4 5 10 لوگ نہیں پڑھے۔ اب مکہ مدینہ آ کر ماشاءاللہ آپ کی تعریف کی داد دیتا ہوں، کسی سے ڈرنا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی سے ڈرنے کا نہیں ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھے تو مجھے کیا بھی حساب دینا نہیں ہے، آخرت میں جا کر آپ ہی کو حساب دینا ہے، آپ کے خود کی خبر کی جھڑتی آپ ہی کو دینا ہے۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم مکہ مدینہ میں آ کے نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے، نماز سے 1 گھنٹہ پہلے حرم میں نہیں جائیں گے، تو آپ کے لاکھوں روپے خرچہ کر کے آنے کا مقصد بیکار ہے، آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اللہ کرے آج کے بعد تحیہ کیجئے، قسم کھائیے، اللہ کی قسم کھائیے کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر فجر کی نماز کی پابندی آ گئی تو یوں سمجھیے انشاءاللہ ہمارا دین بہت اونچا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے ہو کے رہیں گے، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ عہد کیجئے آج کے بعد ہم کوئی نماز ضائع نہیں کریں گے، با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر مکہ مدینہ میں نمازوں کا یہ حال ہے تو ہمارے گھروں میں کیا حال ہوگا؟ ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ننھے منھے بچوں کو جگائیے نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے اٹھائیے۔ آج دیکھیں بنگلور میں 40-50 مسجدوں میں اس کو انیشیٹ میں نے ہی کیا تھا، الحمدللہ فرزٹون کی مسجد میں سب سے پہلے میں نے ان کے کمیٹی کے لوگوں کو 6 مہینے سے بول رہا تھا۔ آخر کار وہ حج کے فوراً بعد 13 یا 16 سپٹمبر سے وہ کام شروع ہوا۔ آج سائیکلیں تقسیم کی جا رہی ہیں، بچوں میں جوش بڑھ رہا ہے، بچوں کو جو ہے اسلام کے بارے میں جڑ سے پانی دینے کی ضرورت ہے۔ 40-50-60 سال کے لوگوں کو جا کے نماز کے لیے بلائیں گے؟ نہیں آئیں گے بھائی۔ یہ چیز جو ہے بچوں کو اگر بچپن سے ہی اگر ہم ترغیب دیں گے، ان کو اس راستے پر ڈال دیں گے، تو بڑے ہونے کے بعد ان کو کوئی نماز پڑھنے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، فیوچر کا سرمایہ ہے، فیوچر کا اسیٹ ہے۔ پلیز اللہ کے لیے خود بھی اٹھیے، بچوں کو بھی جگائیے، دین پر پوری طرح سے پابند ہونے کی کوشش کیجیے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس توحید کے معنی کیا ہے؟ والنصف اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی مدد کے قابل نہیں، کوئی تعریف کے قابل نہیں، کوئی سجدے کے قابل نہیں۔ ہر چیز اللہ کی جانب سے، قل کل شیء من عند اللہ، ہر چیز دنیا میں جو نفع بھی ہو رہا ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے، صحت کا دینے والا اللہ، بیماری کا دینے والا اللہ، عزت کا دینے والا اللہ، موت کا دینے والا اللہ، کاروبار میں ترقی دینے والا اللہ، کاروبار میں نقصان پہنچانے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، اولاد کا چھیننے والا اللہ، موت کا دینے والا، زندگی کا دینے والا، ہر چیز کا مالک صرف اللہ۔ اچھا ہو گیا تو اللہ نے کیا، خراب ہو گیا تو فلاں نے کیا۔ بڑی آسانی سے آپ یہ اتنی بڑی تہمت لگا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 13 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں صرف کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 40 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل تھا صادق الامین، سچے اور امانت دار شخص نے جیسے ہی اعلان کیا لا الہ الا اللہ کا اعلان، ان کے لیے بہت بھاری پڑ گیا اور ان کے فالوورز کو بھی جان کے لالے پڑ گئے۔ 3 سال غار میں بند کیا گیا، قتل کا منصوبہ بنا دیا گیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے 23 سال 23 ایئرس میں 13 سال مکہ مکرمہ پر خرچ کر دیے. اسلام کی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن 13 سال میں مکہ مکرمہ میں رکھا گیا. ان 13 برسوں میں فاؤنڈیشن کے علاوہ اس کے در و دیوار نہیں بنائے گئے, اس کے دروازے دریچے نہیں بنائے گئے, اس کی روفنگ, اس کی سیلنگ نہیں کی گئی, مولڈ نہیں ڈالا گیا, فنیشنگ نہیں کی گئی, کلر نہیں کیا گیا. اسلام کی عمارت کی بنیاد پورے 13 برسوں میں صرف اور صرف کیا کیا گیا؟ فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا گیا. جب تک سائٹ مضبوط نہیں ہوگی آپ بھلا کیا کنسٹرکشن کریں گے؟ بھائی سائٹ جب آپ خریدیں گے تب کنسٹرکشن کا مٹیریل آئے تو درست ہے. اب بنیاد نہیں ہے, توحید کی بنیاد, والنصف اللہ کی بنیاد نہیں ہے. نماز پڑھو نماز پڑھو, کس کے لیے پڑھیں گے نماز؟ توحید کا عقیدہ مضبوط ہونا ہے. جب تک ہم میں سے کسی کا بھی عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا, جب تک مضبوط عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا, ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. عقیدے کی مضبوطی کے بغیر آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے, ہمارے خون رگ رگ میں, خون کے ایک ایک قطرے میں اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی ربوبیت, اللہ کی الوہیت, سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین ہماری زندگیوں میں آ جائے. سوائے اللہ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی صحابی, کوئی ولی اللہ, کوئی کسی کا کچھ اچھا بھی نہیں کر سکتے, برا بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ توحید ہے, یہ توحید ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا, نہیں اللہ کو بہت آزما لیا ہم نے, چلو اب کسی اور کا رخ کرتے ہیں. ہمارے گھر میں بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, اولاد مانگنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دیار کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جاتے ہیں, کسی اور آستانے پر جاتے ہیں, کسی اور قبر کے پاس جاتے ہیں, کسی اور درگاہ میں جاتے ہیں. یہی چیز حرام ہے. ہمارے دماغ میں ہلکا سا گمان بھی آ جانا غیر اللہ کے بارے میں, غیر اللہ سے کچھ ہو جائے گا, ہمارا بھلا ہو جائے گا, اگر سوچ کے کوئی یہ دماغ میں ہلکی سی بھی بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے وہ توحید پرست نہیں, مشرک کہلائے گا. توحید کے معنی ایک, شرک کے معنی انیک, سو مینی گاڈز. شرک کے معنی مکسچر, شرکت دار, شراکت داری, پارٹنرشپ. شرک کے معنی کیا ہیں؟ پارٹنرشپ کے, یعنی 2-4 دوست مل کے جو پارٹنرشپ بناتے ہیں وہ آپس میں شریک کہلاتے ہیں. شریک سے ہی شرک بنا ہے. شرک کے معنی مکسچر آف گاڈز. کبھی اس کو مان لیا, 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 یعنی کبھی کسی کو, یعنی دن کے 100 بت, سال کے 360 بت. خانہ کعبہ میں بھی یہی ہو رہا تھا, 360 بت رکھے ہوئے تھے. روزانہ کا ایک بت ہوا کرتا تھا, روزانہ ایک بت کی پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے پاک صاف کرنے کے لیے صادق الامین نے, سچے اور امانت دار نے جیسے ہی اعلان کیا, اے بھائیو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ جیسے ہی اعلان ہوا کہ آپ کا یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا, بہت بڑا جرم ہو گیا. اس جرم کی سزا کے طور پر 13 برس آپ کو تکلیفیں, سزائیں دی گئیں, قتل کا منصوبہ, اساسینیشن کا منصوبہ بنایا گیا. آخر کار اللہ کے حکم سے آپ کو ملک چھوڑنا پڑا. بس کے الٹے ہاتھ پر دیکھیے جو مسجد ہے, مسجد جمعہ, مسجد جمعہ, سورہ جمعہ یہیں پر نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے مومنو, جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے گی, بلایا جائے گا, تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ختم ہو جائے, مکمل ہو جائے, پڑھ لی جائے گی, تو آپ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کی روزی روٹی کی تلاش میں نکل پڑو. جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو یہاں بازار لگتا تھا, لوگ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے پھر بھی تجارت نہیں چھوڑ رہے تھے. صرف جمعہ کے لیے تجارت نہیں چھوڑنا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے لیے بھی ہم کو تجارتوں کو تیاگ دینا ہے. تجارتوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا ہے. کیا بھائیوں اور بہنوں, آج کے بعد عہد کریں گے, آپ تہیہ کریں گے,
मदीना तैयबा की पाकीज़ा सरजमीन से में आप देख रहे हैं, मक्का मदीना को मोहब्बत की निगाह से देखना, यहाँ की फिजाओं को, यहाँ के आसमानों को, यहाँ के पहाड़ों को, यहाँ की मिट्टी को, सबको मोहब्बत भरी निगाह से देखिए, इस पर भी आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। ये खजूर के बागात का शहर है, ये कुरान की आयतों वाला शहर है। जिस तरह मक्के मुकर्रमा कुरान का शहर है, उसी तरह से मदीना मुनव्वरा भी कुरान का शहर है। देखिए मस्जिद जुमा दूर से देखिए, सूरह जुमा इन्हें तकरीबन 3/5 कुरान शरीफ इसी शहर में नाजिल हुआ। तकरीबन 40% आयतें कुरान की इसी शहर में नाजिल हुई। सोने वालों से दरख्वास्त है कि वो बेदार हो जाएं। कुरान शरीफ मक्के मुकर्रमा में कौन सी आयतें नाजिल हुई? कुरान के कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट्स मक्के में नाजिल हुए, 2 सब्जेक्ट कहाँ नाजिल हुए? मदीने में। 3 सब्जेक्ट जो नाजिल हुए मक्के मुकर्रमा में कौन से बोलिए? नहीं, स्टोरीज ऑफ द पास्ट नेशंस, गुजरी हुई उम्मतों के वाक़ियात, क़िससुन नबिय्यीन, हमें डराने धमकाने के लिए, इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए पुरानी कौमों का तज़किरा किया गया। आदम और हव्वा के किस्से, ईसा मूसा के किस्से, फिरौन नमरूद शद्दाद हामान के किस्से, किसी को पानी में डुबोकर मार दिया गया, किसी की बस्तियों को ले जाकर आसमानों के ऊपर से तक ले जाके उनकी बस्तियों को उल्टा कर दिया गया, पत्थरों की बारिश नाजिल की गई, वो आयतें। और लाइफ आफ्टर डेथ वाली आयतें, लाइफ आफ्टर डेथ वाली आयतें कहाँ नाजिल हुई? मक्का में। और कौन सी आयतें नाजिल हुई? यूनिवर्स वाली, आसमानों के बारे में, चांद के बारे में, सितारों के बारे में, जमीनों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नबातात के बारे में, बॉटनिकल फैक्ट्स के बारे में, इनमें गौर करने का हुक्म दिया गया। ये 3 सब्जेक्ट्स मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुए। और 2 सब्जेक्ट मदीना मुनव्वरा में कौन से नाजिल हुए बोलिए? इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज यहीं पर फर्ज हुई। अहकामात वाली आयतें, हलाल और हराम की तमीज़, क्या खाना क्या नहीं खाना, डूस एंड डोंट्स वाली आयतें, और प्रेयर्स वाली आयतें मदीने में। मक्के में स्टोरीज ऑफ द पास्ट नेशंस, लाइफ आफ्टर डेथ, और 3rd यूनिवर्स के बारे में। अभी बस के बिल्कुल सामने मस्जिद कुबा है, जहां पर 2 रकात नमाज पढ़ के आने का सवाब, एक उम्रे का सवाब। जिस तरह आप 1 लाख रुपए खर्चा करके मक्के को जाके उम्रा करने पर जो सवाब मिलता है, वही सवाब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत के गरीब लोगों से। गरीब लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, बताया, या रसूलल्लाह मालदार लोग मक्का जाते हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, गाड़ियां मतलब सवारियां हैं, माल मता है उनके पास, हम गरीब लोग नहीं जा सकते, वो लोग मक्का जाके उम्रा कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? मदीने के लोगों ने मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, गरीबों ने पूछा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद कुबा जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। जो पैसा खर्चा करके मक्का जाके उम्रा करते हैं, वही सवाब यहाँ भी मिलेगा। सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं फरमाया, अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है। बहरहाल आप देर नहीं करें, बस की पहचान करके जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं और साथ मिलकर आएं। बस की फोटो कैमरे में बस का नंबर नोट करें या बस की फोटो मार के ले जाएं। 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद कुबा में आपको फौरन वापस आना है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद परहेजगारी पर, तक़वे पर रखी गई। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में मदीने में हिजरत के मौके पर दाखिल होने से पहले 8 दिन यहाँ पर क़याम फरमाया था और मस्जिद की तामीर फरमाई थी। मस्जिद तक़वा है, जिसका दूसरा नाम मस्जिद कुबा भी है, और उसके सामने 1 आधे किलोमीटर के फासले पर मस्जिद ज़िरार भी है। मौलाना सबको ग्रुप बना के ले जाइए।